ہاں، یہ عنوان ہے بابن، مطلق باب ہے، عام انداز کا باب ہے یہ۔ وقال اللہ حدثني یونس عن ابن شہاب اخبرني عبداللہ ابن ثعلبہ ابن سعیر وکان النبی قد مسا وجہہ عام الفتح۔ یہ روایت متصل ذکر کی ہے امام بخاری نے تاریخ الصغیر میں، وہ اس طرح سے حدثنا عبداللہ ابن صالح قال حدثنا اللیث، یہ روایت اس طرح ذکر کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پوچھا فتح مکہ کے سال، اور آگے کی روایت ہے یہ قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنی ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام عن معمر عن الزہری عن سنین، یہ سنین سنن کی تصغیر ہے، ابی جمیلہ قال اخبرنا ونحن مع ابن المسیب قال وزعم ابو جمیلہ انه ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخرج معه عام الفتح۔ یہ ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں سنین ابی جمیلہ سے، وہ کہتے ہیں ہم کو خبر دی سنین ابی جمیلہ نے اور ہم تھے ابن مسیب کے ساتھ۔ یہ ابن شہاب زہری نے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، تقویت دینے کے لیے یہ ذکر کیا ہے کہ جب ابو جمیلہ نے مجھ سے بیان کیا تو ابن مسیب بھی میرے ساتھ تھے، یعنی سعید بن مسیب بھی میرے ساتھ تھے۔ اسامہ ابو جمیلہ نے گمان کیا کہ ان کی ملاقات اللہ کے رسول سے ہوئی اور نکلی ان کے ساتھ فتح مکہ کے سال۔ آگے کی روایت ہے یہ قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابۃ عن عمرو بن سلمہ قال قال لي ابو قلابہ الا تلقاه فنسأله قال فلقيته فسألته فقال كنا بماء ممر الناس وكان يمر بين الركبان فنسألهم ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أوحى الله بكذا فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يقر في صدري وقالت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه قومه فإنه إنذار عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعت أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي ألا تغطون أن استقارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما بريت بشيء فرحي بذلك القميص۔ اس لمبی حدیث میں عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ مکی زندگی کا واقعہ ہے۔ یہ بس اس لمبی حدیث کو مناسبت یہ ہے کہ عمرو بن سلمہ اور ان کی قوم کے لوگ مسلمان ہوئے تھے غزوہ فتح مکہ کے موقع پر، بس یہ مناسبت ہے، اور بڑی دلچسپ حدیث ہے۔ یہ ایوب روایت کرتے ابو قلابہ سے، وہ عمرو بن سلمہ سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو قلابہ نے کہا کہ ایوب کہتے ہیں مجھ سے ابو قلابہ نے کہا کہ کیا تم ان سے ملاقات نہیں کرو گے، ان سے ہم پوچھیں؟ قال فلقیتہ، تو میں ملا عمرو بن سلمہ سے، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کننا بمائن ممر الناس، ہم لوگ ایک چشمے پر آباد تھے جو لوگوں کی گزرگاہ تھی، اور گزرتے تھے ہمارے پاس سے سوار، تو ان سے ہم پوچھتے تھے مال الناس، کیا ہے لوگوں کا معاملہ، کیا ہے لوگوں کا معاملہ۔ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی۔ ما حاضر، یہ آدمی کون ہے، یہ
جو اپنی پیغمبری کی دعویٰ کرتا ہے تو لوگ کہتے تھے کہ یزم ان اللہ ارسلہ، وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اس کی طرف وحی کی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اسے فلاں چیز کی وحی کی ہے۔ تو عمرو بن سلمہ کہتے ہیں وہ لوگ وحی کی آیات سناتے تھے، میں یاد کر لیا کرتا تھا، اگرچہ مسلمان نہیں تھے، بکریاں وغیرہ چراتے تھے۔ فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ، تو میں اس کلام کو یاد کر لیا کرتا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ کلام میرے دل میں پہنچ ہو رہا ہے، میرے سینے میں۔ وَقَالَتِ الْعَرَبُ تَلَوُّ بِإِسْلَامِهِمْ، اور عرب کے لوگ اپنے اسلام کو مؤخر کیے ہوئے تھے فتح مکہ تک۔ بس یہ مناسبت ہے اس باب سے، یہ وَقَالَتِ الْعَرَبُ تَلَوُّ بِمَعنَى تَنْتَظِرُ، تو عرب کے لوگ فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں۔ عرب کے لوگ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے چھوڑ دو اس پیغمبر کو، اس کی قوم کو، اگر وہ ان پر غالب ہو گیا تو وہ سچا نبی ہے۔ تو عمرو بن سلمہ کہتے ہیں فلما کانت وقت اہل الفتح، جب یہ اہل فتح یعنی فتح مکہ کا واقعہ ہوا، بادرہ کل قوم باسلامہم، تو ہر قوم نے سبقت کی اپنے اسلام کے ساتھ، یعنی فتح مکہ کے بعد لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اور اسی موقع پر تو سورہ نصر کا نزول ہوا تھا نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو عمرو بن سلمہ کہتے ہیں وہ بدر ابی قومی باسلامہم، میرے والد صاحب نے میری قوم سے سبقت کی اپنے اسلام کے بارے میں۔ فلما قدمہ، جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں کے پاس آیا ہوں واللہ ایک نبی کے پاس سے جو سچے نبی لگ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ صلو، نماز پڑھو، فلاں فلاں نماز فلاں وقت میں، فلاں نماز فلاں وقت میں، جب نماز کا ٹائم ہو جائے فلیؤذن احدکم، تم سے کوئی اذان دے، ولیؤمکم اکثرکم قرآنا، اور تم میں سے کوئی شخص جو زیادہ جس کو قرآن یاد ہو وہ امامت کرائے۔ تو عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ فنظروا، لوگوں نے دیکھا، فلم یکن احد اکثر قرآن منی، تو مجھ سے زیادہ قرآن والا کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ عمرو بن سلمہ کے پاس لوگ گزرتے تھے، کلام الہی سناتے تھے، چونکہ عربی تھے اس لیے ان کو قرآن یاد ہو گیا تھا کافی حصہ۔ کیوں؟ لما کنت اتلقى من الرکبان، اس لیے کہ میں حاصل کر لیا کرتا تھا آنے جانے والے مسافروں سے۔ تو عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ فقدمونی بین ایدیہم، میری قوم کے لوگوں نے مجھے اپنے آگے کر دیا نماز کی امامت کے لیے، اور میں 6 سال یا 7 سال کا لڑکا تھا، یعنی عمرو بن سلمہ 6-7 سال کے لڑکے تھے، اپنی قوم کی امامت کرتے تھے، اور میرے اوپر ایک چادر تھی، ایک چادر تھی، غربت بھی تھی۔ تو کنت اذا سجدت تو تقلصت عنی، جب میں سجدہ کرتا تھا تو چادر سکڑ جاتی تھی، اور سکڑنے کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، کبھی کبھی وہ ان کی شرمگاہ دکھائی دیتی تھی، پچھلا حصہ دکھائی دیتا تھا۔ تو فقالت امرأۃ من الحی، قبیلے کی ایک عورت نے کہا کہ ارے بھائی، الا تغطون ان استا قاریکم، کیا تم لوگ ہم سے اپنے قاری صاحب کی سرین کو نہیں چھپاؤ گے؟ مطلب یہ امام صاحب چادر اوڑھے ہوئے ہیں، چادر کبھی کبھی اڑ جاتی ہے۔ تو عمرو بن سلمہ کہتے ہیں فاشتروا، لوگوں نے خریدا میرے لیے کپڑا، فقطعوا لی قمیصا، میرے لیے قمیص بنوا دی۔ اب دیکھیے یہ بچپن کا معاملہ تھا۔ عمرو بن سلمہ کہتے ہیں فما بریت بشیء فرحی بذلک القمیص، یعنی اس قمیص سے خوش ہونے کی طرح کبھی میں زیادہ خوش نہیں ہوں، بڑی خوشی مجھے ہوئی کہ مجھے قمیص مل گئی۔ یہ اس حدیث میں یہی ذکر کیا گیا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر لوگ انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں نبی غالب ہوتا ہے کہ مغلوب ہوتا ہے، اور عمرو بن سلمہ کی قوم مسلمان ہوئی تھی فتح مکہ کے موقع پر۔
اور یہ جو ذکر کیا گیا ہے عمرو بن سلمہ 6 سال کے تھے یا 7 سال کے تھے، تو ابن حجر کہتے ہیں کہ وہ فی الحدیث حجت للشافعیہ فی امامت الصبی الممیز فی الفریضہ، یعنی یہ شافعی حضرات کے لیے اس میں دلیل ہے کہ کوئی بچہ جو سمجھدار ہو وہ نماز کی امامت کر سکتا ہے، 5 سال کا ہو 6 سال کا ہو امامت کر سکتا ہے۔ ویسے یہ اختلافی مسئلہ ہے، حنفیہ کہتے ہیں کہ حنفیہ نے کہا ہے کہ نہیں، یہ بچہ امامت نہیں کر سکتا ہے، ان کی قوم کے لوگوں نے اپنے اجتہاد سے عمرو بن سلمہ کو مقدم کر دیا تھا، اللہ کے رسول کی اس کی خبر نہیں ہوئی تو ورنہ آپ روک دیتے، لیکن یہ قطعی غلط بات ہے، اس لیے کہ تازہ بتازہ مسلمان ہوئے تھے، نزول وحی کا زمانہ تھا، اگر ایسا معاملہ ہوتا تو اللہ کے رسول روک دیتے، اور اللہ کے رسول کی مرضی کے بغیر ان لوگوں نے عمرو بن سلمہ کو امام نہیں بنایا ہوگا۔ اور اسی طرح سے لوگوں نے بھی استدلال کیا ہے کہ ستر عورت یہ نماز کے لیے شرط نہیں ہے، دیکھیے ان کی شرمگاہ کھل جاتی تھی، اس کے بغیر بھی نماز درست ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، ستر عورت نماز کے لیے شرط ہے، الا یہ کہ مجبوری ہو۔ وہاں عمرو بن سلمہ کے لیے مجبوری تھی، ان کے پاس قمیص ہی نہیں تھی تو نماز پڑھائی انہوں نے، اس لیے تو ان لوگوں نے قمیص سلا دی۔ تو اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو ستر عورت نماز کی شرائط میں شامل ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ تھا، اور عمرو بن سلمہ کا جو پیش آیا فتح مکہ کے موقع پر، یہ مکی زندگی کی، جب آپ مکہ میں پہنچے تھے فتح مکہ کے موقع پر، تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔